अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान का मोमिन सीरीज़ की आज की सिफत है तफ़ाउल, यानी अगर इसका हम तर्जुमा करें तो इसको आप इंग्लिश में ऑप्टिमिज़म कह सकते हैं और आम ज़ुबान में इसको आप पुरुम्मीद होना या अच्छी उम्मीद रखना कह सकते हैं। ये वो मिजाज है किसी इंसान का जहाँ वो लोगों में, चीज़ों में भलाई देखता है और हर चीज़ से पुरुम्मीद रहता है, अच्छी उम्मीद रखता है। उस मिजाज को आप तफ़ाउल कहते हैं। तो अब ये किसी इंसान के अंदर अगर मौजूद है, किसी इंसान के अंदर ये एटीट्यूड है, तो वो इंसान किस तरह के दिखते हैं? ये वो लोग होते हैं जो हकीकत पे नज़र रखते हैं, जो रियलिटी होती है उसको उस तरह से देखते हैं जैसे कि वो है, एग्जैक्टली नेगेटिवली नहीं देखते और उस चीज़ से पुरुम्मीद रहते हैं कि इसमें कोई ना कोई भलाई है, कोई खैर है और कोई एक पॉजिटिव आउटकम निकल के आएगा, ये एक अच्छा नतीजा आएगा इसके। और ये जो मिजाज होता है किसी इंसान के अंदर, ये मिजाज इंसान में एक जो है ताकत देता है, हिम्मत देता है, अज़्म देता है, हौसला देता है कोई काम करने का। जब आप किसी भी चीज़ से पुरुम्मीद होते हैं, अगर आप किसी चीज़ से हर चीज़ को मनफी नज़र से देखते हैं, नेगेटिव लेंस से देखते हैं, तो आप जब शुरू ही से उसको नेगेटिव देख रहे हैं कि शायद ये काम नहीं हो पाएगा, ये तो इंसान ही अच्छा नहीं है, तो फिर आप में वो अज़्म, वो हौसला, वो हिम्मत ही नहीं आती वो काम करने का या उस इंसान से दोस्ती करने का या चीज़ों से, हालात को, हर चीज़ को एक अच्छी नज़र से देखना की सलाहियत नहीं पाती है। अब हम इस चीज़ को देखें कि ये कोई सिर्फ टर्म नहीं है, कोई इस्तिलाह नहीं है, ये वो चीज़ है, ये वो किरदार की सिफत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अमलन इसका नमूना पेश किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही पुरुम्मीद इंसान थे, चीज़ों से बहुत पुरुम्मीद रहते थे, हालात से बहुत ही पुरुम्मीद रहते थे। जैसे जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी तैयारी करनी होती थी वो करते, फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते और उसके बाद फिर निकल जाते बेहतरीन नतीजे की उम्मीद के साथ। तो ये जो जज्बा होता है, ये मिजाज कि अगर आपने अपना बेस्ट दे दिया है, आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कर ली है, मदद मांग ली है, तो अब इंशाअल्लाह बेहतरीन नतीजे आएंगे, ये उम्मीद लेके आपका निकलना। तो इस मिजाज को कहा जाता है तफ़ाउल, कि अपने किरदार में ये सिफत होना, चीज़ों को, हालात को एक अच्छी नज़र से देख पाना। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना, कुरान में एक एग्जाम्पल देके हमें समझाते हैं इस बात को। अगर हम देखें यहाँ पे सूरह तौबा में आयत नंबर 40 में, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर तुम इनकी, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नहीं करोगे तो इनका कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने इनकी मदद उस वक्त कर चुका है जब इनको काफिर लोगों ने ऐसे वक्त मक्का से निकाला था जब वो दो आदमियों में से दूसरे थे, जब वो दोनों घर में थे, जब वो अपने साथी से कह रहे थे कि गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। चुनाचा अल्लाह ने उन पर अपनी तरफ से सकीनत नाजिल फरमाई और उनकी ऐसे लश्करों से मदद की जो तुम्हें नजर नहीं आए, और काफिर लोगों का बोल नीचा कर दिया, और अल्लाह ही का बोल बाला है और अल्लाह इक़्तिदार का भी मालिक है और हिकमत का भी मालिक है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे जो बात कह रहे हैं वो ये कि अल्लाह उनकी ऑलरेडी मदद कर चुका है। उस वक्त जब उनको मक्का से निकले थे वो लोग हिजरत करके, और उनके पीछे जो है उस वक्त जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब वो छुपे हुए थे गार में, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक उनको लगता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक थोड़ा घबरा रहे हैं, तो वो उनसे कहते हैं कि गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। अब इसका एक पस मंज़र समझ लें, एक बैकग्राउंड समझ लें कि ये सिचुएशन जो है क्या सिचुएशन है जहाँ पे बात हो रही है। अब ये वो सिचुएशन है जहाँ पे मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म और ज़्यादती हो रही है, बहुत टफ टाइम, एक मुश्किल वक्त है जहाँ पे, और ये वो ज़माना है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए एक जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ वो जाके रह सकें और सुकून के और इत्मीनान के साथ अपने दीन पे चल सकें। और फिर उन्हें एक जगह मिलती है, वो वहाँ जाते हैं, और फिर वो वक्त भी आ जाता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाने का वक्त आता है।
اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوتا ہے اور وحی کے ذریعے بتایا بھی جاتا ہے کہ ایسے ایسے ایک حملہ ہوگا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت جو سب سے قریبی ساتھی تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہیں، اور جب یہ لوگ راستے میں ہوتے ہیں تو ایک غار میں پناہ لیتے ہیں یہ لوگ، اور ان کے پیچھے مکہ سے کافی گروپس بھیجے جاتے ہیں، کافی جو ہے نا گروہ بھیجے جاتے ہیں جو کہ ان لوگ کو ڈھونڈنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کو جو ڈھونڈ کے لائے گا اس پہ ایک بڑی انعام کی رقم رکھی گئی ہوتی ہے کہ جو بھی انہیں ڈھونڈ کے لائے گا۔ اس سب میں وہ لوگ ان کے پیچھے پیچھے آتے ہیں اور وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر بس وہ اس طرف دیکھتے تو وہ دونوں انہیں دکھ جاتے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں انہیں دکھ جاتے۔ ایسی حالت میں، اس سچویشن میں، اور آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں سچویشن ایک ایکسٹریم فیئر کی، ایک شدید خوف کی سچویشن ہے جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پورا شہر آپ کو ڈھونڈ رہا ہے، جہاں آپ کے سر پہ ایک بھاری انعام ہے آپ کو ڈھونڈ کے لانے پہ اور آپ کے اوپر قاتلانہ حملے بھی ہو رہے ہیں، اور وہ یہی نیت رکھتے ہیں آپ کے لیے۔ اس جگہ پہ، اس اسٹیٹ میں، اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ لا تحزن، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ وہ ایٹیٹیوڈ ہے جس کو ہم تفاؤل کہتے ہیں، کہ ایکسٹریم سچویشن میں بھی، کسی بھی طرح کی سچویشن میں بھی جہاں ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ سچویشن ہمارے حق میں نہیں ہے، وہاں پہ بھی پر امید رہنا، ایک اچھے نتیجے کی امید رکھنا، اور یہ امید رکھنا کہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ تو اور ہوا بھی یہی کہ حضرت اللہ کہتا ہے نا کہ ہم جو گھبراؤ نہیں اور اللہ ہمارے ساتھ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں تو اللہ نے ان پہ ایک سکینت نازل کر دی ہوتی ہے، اور پھر اللہ ان کی مدد فرماتا ہے، غیب سے فرشتے بھیجتا ہے جو ان کی مدد کرتے ہیں، ایسی فوجیں بھیجتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے، جہاں اللہ نے کہا کہ تم ان کی مدد نہ بھی کرو تو ہم ان کی مدد آلریڈی کر چکے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جب اس بیک گراؤنڈ میں آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ جو یہ ایٹیٹیوڈ ہے ایک دم پریشانی میں بھی، ہر سچویشن میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، اسے تفاؤل کہتے ہیں، اسے پر امیدی کہتے ہیں۔ یہ وہ مجاز ہے جو ہمیں اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اکثر لگتا ہے کہ جب ہمیں کسی حالت میں ہمت دکھانے کی ضرورت ہے، کانفیڈنس یا عزم دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کوئی مشکل حالت میں کہ اللہ ہماری مدد کر سکتا ہے، اور اس ذریعے سے جو ہمیں بالکل بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتے ہوں، یہ ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم جان نہیں سکتے، یہ ہماری انسانی عقل اس چیز کو سمجھ نہیں سکتی، کیونکہ لٹرلی اللہ نے اپنے فرشتے بھیجے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے۔ تو پھر اگر اس طرح کا عزم، اس طرح کا پر امیدی اور آپٹمزم ہم دکھائیں گے اپنے مجاز میں، تو اللہ بھی ہماری اسی طریقے سے مدد کرے گا جیسے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اب اس کے دو فائدے ہیں، دو فضیلتیں، ایک تو آپ کی سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے نفسیاتی جو فائدہ آپ کو ہوتا ہے، ہمارے جو نفسیات کو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اس مجاز سے، اس ایٹیٹیوڈ سے ہمارے اندر ایک عزم پیدا ہوتا ہے، ایک ہمت، ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، کس چیز کے لیے؟ حالاتوں میں ٹک پانے کا، لوگوں سے ڈیل کر پانے کا۔ دوسرا اس کا روحانی فضیلت ہے، جب ہم میں یہ مجاز پیدا ہوتا ہے، عزم پیدا ہوتا ہے، تو ہم میں جو اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم مشکل سچویشن میں، مشکل حالاتوں میں، سخت حالاتوں میں بھی ٹک پاتے ہیں۔ یہ ایک اس کا بینیفٹ ہے کہ ہم پر امید ہوتے ہیں، ہم کسی بھی چیز سے ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتے، ہم نا امید نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد فرمانے والا ہے۔ دوسری چیز کہ ہم اللہ رب العزت کے لیے ایک مثبت سوچ رکھتے ہیں، ہم ایک پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں اللہ کے لیے بھی، کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اللہ ہماری مدد کر سکتا ہے، اور اللہ ہی ہر چیز کا ذمہ دار ہے، وہی ہے جو کچھ کر سکتا ہے۔ اس سوچ سے یہ بھی چیز آتی ہے کہ ہم اپنا بیسٹ دے دیں، اور یہ بھی چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں یا ہم کچھ بھی کرتے ہیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، کرنے والا اللہ کی ذات ہے، تو ہم ہر چیز سے پر امید ہوتے ہیں، ہم کچھ بھی کریں گے، نتیجے دینے والا اللہ ہے، حالات کو بدلنے والا، سنبھالنے والا، چلانے والا اللہ ہے۔ اس ایٹیٹیوڈ سے ہمارے اندر پر امیدی آتی ہے کہ ہم نتیجے نہیں نکالتے، ہم حالاتوں کو نہیں بدلتے، ہم لوگوں کو نہیں بدلتے، بدلنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اور جب ہم اس طرح کا مجاز رکھتے ہیں کہ ہم ہر چیز میں
پر امید ہوتے ہیں لوگوں سے، حالات سے، چیزوں سے، تو ہم مطمئن ہونا جانتے ہیں، ہم اطمینان رکھتے ہیں کہ ہم کو پتہ ہے کہ اگر ہم پر امید ہیں، ہم ہر چیز میں خوف میں نہیں جیتے، ہم ڈر میں نہیں جیتے کہ اب کیا ہو جائے گا، تب کیا ہو جائے گا. ہمیں پتہ ہے جو بھی ہوگا وہ اللہ نے جو لکھا ہے وہی ہوگا، اور ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اپنی پوری کوشش کرتے ہیں. تو اس بات پہ میں اپنی آج کی بات ختم کروں گی کہ ایک پریکٹیکل ٹپ کے ساتھ. اس رمضان ہم کچھ اپنی زندگی میں ایسا لاگو کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے جو اب تک ہم کرنے سے ڈرتے آئے ہیں، کسی ڈر کی وجہ سے، کسی منفی سوچ کی وجہ سے. جیسے اپنے کسی رشتہ دار کو کال کرنا جس سے ہم نے بہت زمانے سے بات نہ کی ہو، صرف یہ سوچ کے کہ پتہ نہیں وہ ہم سے بات کرے گا نہیں کرے گا. اس چیز کو اوور کم کرنا، اس چیز سے گزرنا. یا کوئی ایسی چیز کسی نے آپ کا حق مارا ہو اور اس نے آپ سے کبھی معافی نہ مانگی ہو، آپ اسے آگے بڑھ کے معاف کر دیں اور یہ جانیں کہ آپ میں یہ جذبہ ہے، ہمت ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے کوئی ایسی چیز کسی ایسے انسان کو دعوت دینا جسے آپ کو لگتا ہے کہ وہ دین کے بارے میں کوئی مثبت سوچ نہیں رکھتا ہے اور آپ کو لگتا ہے شاید وہ قبول نہیں کرے گا اس طرح کی میری دعوت کو. پر آپ ان سب چیزوں کو اگر ہم ایک طرف رکھ کے اس تفاؤل کے ایٹیٹیوڈ کو لے کے، اس پر امیدی کے ایٹیٹیوڈ کو لے کے اگر ہم کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں جہاں ہمیں جو منفی خوف ہے، جو سوچ ہے وہ ہمیں روکتی ہے، اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ ایٹیٹیوڈ ہمارا بنا دے جہاں پہ ہم چیزوں میں، لوگوں میں، حالات میں ایک اچھی امید کے ساتھ ان کو دیکھ سکیں، اچھی نظر سے ان کو دیکھ سکیں، اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ پر امید رہیں، کیونکہ آخر میں ذمہ دار اور قدرت رکھنے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. آمین.